لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. میری اولاً گزارش یہ ہے کہ میرے سینئرز یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں کچھ بولنا بہرحال اصلاح کی امید کرتے ہوئے، چونکہ یہی تو وہ ذکر ہے جس میں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ سننے والے کون ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اس ذکر کو جس نے آگے بڑھایا، جس نے ذمہ داری لی، اسے خدا کہتے ہیں. اور اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہر ذکر میں فکر کرو، لیکن اس ذکر میں فکر نہ کرو، چونکہ اس ذکر کو تمہاری فکر ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو. اور ایسا ذکر جسے فقط ہم نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے چھپ چھپا کے کرتا ہے، علی الاعلان کرتا ہے. اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس ذکر کو علی الاعلان کرو، چونکہ جب تم اس ذکر کو علی الاعلان کرو گے تو اس کے ذریعے سے تمہاری پہچان ہوگی. تم اس ذکر کو نہیں پہچانواؤ گے بلکہ اس ذکر سے تمہاری پہچان ہوگی. تو اسی لیے ہم اس ذکر کو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس ذکر کو نہیں پہچانواتے ہیں، یہ ذکر ہماری پہچان کرواتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور الحمدللہ علماء کرام کی موجودگی، چونکہ میں اس بات کا کبھی قائل نہ رہا کہ صرف اور صرف منبر پر ذاکر ہوتا ہے. ہمارے مجلسوں کا طریقہ ہی یہی ہے کہ فقط منبر پہ بیٹھنے والا ذاکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ بھی فرش عزا پہ آ جاتے ہیں سب کے سب ذاکر ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے ہاں جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، یعنی فکر کے ذریعے سے غور و فکر کر کے ہم
ایک نتیجہ نکالتے، ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، چونکہ ہماری مجلسوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد ہم مجلسوں کا انعقاد نہیں کرتے، اور ہم اس یقین کے ساتھ اس ذکر کو کر رہے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہماری بھی پہچان ہو جائے گی، چونکہ علی الاعلان اللہ نے قرآن میں بندوں سے یہ باتیں کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بہت کم لوگ اس آیت پر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، چونکہ ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ موضوع، یہ ٹاپک پتہ نہیں پسند کیا جائے یا ناپسند کیا جائے، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ دنیا کو ایک جواب دیا جائے اس ٹاپک کے ذریعے سے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ فقط ہم منقبت پڑھتے ہیں، نہیں، ہم منقبت بھی پڑھتے ہیں، نعت نبی بھی پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، نعت نبی بھی پڑھتے ہیں، تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں باتیں ہیں یہ دور ہو جائیں، اور اصلاً ہم ہی کو حق ہے منقبت بھی پڑھنے کی اور نعت بھی پڑھنے کی، اور حق اسی کو ہے نعت محمد پڑھے جسے منقبت پڑھنا آتی ہو، جسے منقبت پڑھنا نہ آئے اسے نعت پڑھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے علی کو پہچانا اسی نے نبی کو پہچانا، جس نے علی کو ہی نہ پہچانا وہ نبی کو کیا پہچانے گا؟ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، کہو بیٹا یا علی۔ علی علی کہلوانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے بچے کو یا علی کہنا آ جائے گا تو یا نبی کہنا خود بخود آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، خود بخود آ جائے۔ لہذا میں اپنی کوشش بھر اللہ کا اعلان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب میں نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ نے جسے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، اسے اللہ رحمت بنا کر بھیج رہا ہے۔ رحمت ہے محدود، محمد کی شخصیت ہے لامحدود۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ میں کہوں گا اے میرے پروردگار، تو یہ بتا کہ کیا تیرا نبی رحمت ہے؟ کہ دیکھو قرآن جب پڑھا کرو تو غور کیا کرو، سمجھ کے قرآن پڑھا کرو، بلا سمجھے قرآن نہ پڑھا کرو، وگرنہ بھٹکتے رہ جاؤ گے، ایک لفظ کا صحیح معنی نہ ملے گا۔ اگر صرف رٹتے رہ جاؤ گے تو تمہیں ایک نقطے کا معنی نہ ملے گا تو لفظ کا کیا معنی ملے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، ایک نقطے کا۔ تو یہی بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
اگر آپ کو قرآن کافی ہے تو مجھے فقط و فقط قرآن میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کا معنی بتا دو۔ پتہ یہ چلا آج تک تم قرآن کے ایک نقطے کو نہ سمجھ سکے تو پورے قرآن کو کیا سمجھو گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ دوستو، میں بہت ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا۔ میں جانتا ہوں میری گفتگو اس وقت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لہذا میں کچھ بتانا چاہتا ہوں انہیں کہ قرآن تو پڑھتے ہو مگر غور نہیں کرتے۔ قرآن پڑھو غور کر کے۔ اگر قرآن غور کر کے پڑھو گے تو تمہیں قرآن فائدہ دے گا، تمہیں شفا دے گا۔ اگر غور کر کے پڑھو گے، اگر غور کر کے نہ پڑھو گے تو قرآن تمہیں شفا نہ دے گا، قرآن تمہیں فائدہ نہ دے گا۔ اگر فائدہ چاہتے ہو تو غور کر کے پڑھو۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اے میرے بندو، جسے تم اپنے اعتبار سے رحمت سمجھتے ہو، میں نے کب کہا میرا نبی تمہارے لیے رحمت ہے؟ نہیں، میرا نبی رحمت نہیں ہے، میرے نبی کا جانا تمہارے لیے رحمت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میرے نبی کا جانا، میرے نبی کا جانا، اللہ نے نبی کے آنے کو رحمت کہا ہے۔ تو اب اہل علم موجود ہے، میں ایک جملہ کہوں دوستو، اس بات کی امید کرتے ہوئے کہ میرا جملہ رائے گا نہ جائے گا اور لکھنؤ میں نہ کہا جائے تو کہیں اور کہاں کہا جائے گا، کہ جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نبی کو رحمت نہیں کہا، نبی کے آنے کو رحمت کہا۔ نبی کا آنا رحمت ہے۔ توجہ دوستو، نبی کا آنا رحمت ہے۔ جو جس کا آنا رحمت ہو وہ خود کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آنا فقط، اور اللہ نے یوں ہی نہیں بھیجا، اتنا سجا کر بھیجا کہ 1,01,24,000 انبیاء کو اس کے آنے سے پہلے بھیجا۔ یعنی اللہ کی نظر میں اتنا چہیتا نبی ہے کہ اس کے آنے کے لیے 1,01,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ توجہ دوستو، ایسے ہی سمجھو، اسی طرح سمجھو مقام محمد، عظمت محمد، کہ جس کے آنے سے پہلے، یا یوں کہیں جس کے آنے کے لیے 1,01,24,000 کو بھیجا۔ فقط آنے کے لیے۔ کوئی پہچانے تو اس نبی کی شان کو جس کے آنے کے لیے فقط 1,01,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اسے محمد کہہ کر بھیجا، محمد بنا کر بھیجا۔ توجہ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے فضائل نہیں پڑھتے، ہمیں ہی نبی کے فضائل پڑھنا چاہیے، اور ہمیں ہی حق ہے نبی کے فضائل پڑھنے کا۔
آئیے، اللہ نے اپنے حبیب کا کیا نام رکھا؟ محمد۔ کتنا پیارا نام ہے محمد۔ جب آپ لفظ محمد کہتے ہیں، لب کا لب بوسہ لیتا ہے۔ توجہ دوستو، کہیے اگر لب کو لب چوم نہ لے تو کبھی نہ کہیے گا محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ نے محمد کہا۔ اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ اسی لیے تو بار بار کہنے کو دل کرتا ہے محمد۔ جسے لطف ملے گا وہی کہے گا محمد۔ توجہ دوستو، محمد کتنا کمال ہے اس اسم میں۔ اللہ تو نے اپنے نبی کو بھیجا، اے اللہ جب بھیجا ہی تھا تو اپنے نبی کا سایہ بنا دیتا۔ توجہ دوستو، میں سمجھ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو ٹف ہے، ابھی میں آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ اللہ تو نے اپنے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا، وجہ کیا ہے؟ اگر بندہ اللہ کو سمجھ لے تو بندہ بندہ نہ رہے، وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ اللہ نہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اے پروردگار تو نے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ کہ دیکھو آج کے دور میں آپ دیکھیں، محلے کا سبھاسد اگر کسی کے دروازے پر آ جائے تو بھیڑ لگ جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں کہ ہماری بھی ایک فوٹو ساتھ ہو جائے۔ توجہ، مجھے یہاں فقط اشارہ کرنا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اگر کوئی سبھاسد یا اس سے اونچی پوسٹ کا کوئی، یا چھوڑیے آپ جو نہیں آنے والا اس کی مثال دے دو، اس وقت اگر چیف منسٹر کسی کے گلی میں دروازے پر آ جائے، محلے میں آ جائے، تو ہر کوئی یہی کوشش کرے گا کہ میری فوٹو، سمجھو میرے بھائی، میری فوٹو اس کے ساتھ چھپ جائے۔ یہی ہے ایک پردیش کا چیف منسٹر، ایک پردیش کا مالک ہوتا، لیکن اگر پردھان منتری آ جائے، کتنی بھی کوششیں ہوں کہ خبردار رہیے، قریب نہ آئیے، لیکن لوگ حد پار کرتے ہوئے اس کے قریب آ جائیں گے کہ ہماری فوٹو اس کے ساتھ چھپ جائے۔ یہ ہے نا؟ تو جب دنیاوی پرائم منسٹر، دنیاوی پردھان منتری کا یہ عالم ہے، تو جسے اللہ پوری کائنات کا مالک بنا کر بھیجے گا، توجہ توجہ توجہ، دیکھیے اشارہ اسی کو کہتے ہیں، کنایہ اسی کو کہتے ہیں، اور یہاں نہیں سمجھا جائے گا تو کہاں سمجھا جائے گا؟ لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری بھی فوٹو چھپ جائے۔ اب جسے اللہ نے طٰہٰ کہا ہے، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، رحمت کہا ہے، اب جب وہ چلے گا، بڑی لوگ کوششیں کریں گے کہ ہماری بھی فوٹو، ہماری بھی تصویر نبی کے ساتھ، ہمارا بھی چلنا نبی کے ساتھ، ہمارا بھی کھڑا ہونا نبی کے ساتھ۔ یہ غور نہیں کریں گے کہ ہم کدھر چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے، میں نے اپنے حبیب کا
اسی لیے سایہ نہیں بنایا کیونکہ جب میرا حبیب چلے گا اگر سایہ ہوگا ساتھ میں ہمسایہ چلے گا، کیونکہ جب سایہ ہوگا تو سایہ کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، اور چلنے والا ہمسایہ کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا ایسے عالم میں وہ کوئی بھی ہو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس کے قدم سائے نبوت پر آ جائیں۔ توجہ، بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، سائے نبوت پر آ جائیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ وہ صحابی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کرے مجھے یہ گوارا نہیں کہ کسی کے قدم سائے نبوت پر آ جائیں۔ بس ایک سوال یہی سے کرنا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ، اپنے حبیب کے سائے پر بھی کسی کے قدم تو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا بتا کیا خیال ہے اس قدم کے بارے میں جو دوش نبوت پر آ گیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوش نبوت، یا علی، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر سائے اور ہم سائے دونوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ وہ ہے جسے اللہ نے رحمت بنا کر، جس کے آنے کو رحمت بنائے، یہ وہ نبی ہے۔ چونکہ اس کے بعد مجلسیں اور بھی ہیں، لوگوں کو شرکت بھی کرنی ہے، لہذا میں کوشش کروں گا جلدی سے گفتگو سمیٹ دوں۔ اللہ نے جسے رحمت بنا کر بھیجا کائنات کے لیے، اسے رسول کہتے ہیں۔ یہی سے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخصیت خود رسول کے لیے رحمت بن گئی تو اسے بنت رسول کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بنت رسول، نبی کون؟ عالمین کے لیے رحمت، بطول رسول کے لیے رحمت، رسول کے لیے رحمت۔ تو پہچانے اس کی عظمت کیا ہوگی جو خود رسول کے لیے رحمت ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ کسی بادشاہ کے دربار میں سوال ہوتا ہے کہ بتایا جائے نبی کی بیٹی کو بھی بطول کہتے ہیں اور مریم کو بھی بطول کہتے ہیں، مگر یہ فرق کیسے ہو کہ ان میں افضل کون ہے، ان میں باعظمت کون ہے، ان میں بلند کون ہے؟ بھائی علماء موجود تھے، کہا کہ بادشاہ یہ سوال ہم اتنی جلدی نہیں حل کر سکتے، کہا پھر کہا ہمیں 3 دنوں کا وقت دیا جائے تو ہم بتائیں گے کہ کون افضل ہے، مریم افضل ہے یا بنت رسول افضل ہے۔ سوال ہے، اور انہی سوالات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو بتانا، لوگوں تک پہنچانا۔
اور عظمت فاطمۃ الزہرا اگر واقعاً صلی علی محمد یہ کردار اگر ہمارے گھروں تک پہنچ جائے تو واقعاً ہمارے گھر سنور جائیں. اگر یہ طور طریقہ ہمارے گھروں میں اپنا لیا جائے، قسم خدا کی میرا چیلنج ہے، جس طرح رسول کی اکلوتی بیٹی پر آج تک کوئی ایک دھبا نہ لگا پایا، اگر کردار سیدہ کو اپنا لے تو ہمارے گھروں میں بھی کوئی ہے. لیکن وجہ یہی ہے دوستو کہ ہم نے شہزادی کے کردار کو ایک قصہ، ایک کہانی سمجھ لیا، بس بیان ہو گیا، سن لیا، ختم ہو گیا. نہیں، ہم اسی لیے شہزادی کا تذکرہ کرتے ہیں، شہزادی کی عظمت بیان کرتے ہیں، شہزادی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تاکہ اس فضیلت کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، اپنے اندر بدلاؤ لا سکیں. اور اگر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم صرف سنتے سناتے ہیں، اور سننے سنانے کا نام دین اسلام نہیں ہے. سننا سنانا نہیں، ماننا، اور ماننا بھی ایسا بالیقین، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ. 3 دنوں کا وقت مانگا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا آج بھی جب لوگ وقت مانگتے ہیں نہ جانے کیوں 3 دن کا ہی مانگتے ہیں. یہ پرانا. اب دیکھیں ماضی کو اٹھا کر وقت لوگ 3 ہی دنوں کا مانگتے ہیں. میں کہوں گا یہ بتائیے آپ 3 دنوں کا وقت کیوں مانگتے ہیں؟ کچھ بھی ہم 3 دن کے بعد بتائیں گے، کوئی وعدہ ہو 3 دنوں کے بعد نبھائیں گے. اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے، کیا 3 دنوں میں یقین نہیں ہوتا ہے؟ توجہ 3 دنوں میں وقت نہیں ہوتا ہے، 3 دنوں کے بعد ہم بتائیں گے، 4تھے دن بتائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ 3 دنوں شک میں رہتے ہیں، 4تھے دن یقین کی منزل میں آ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. یقین کی منزل 3 دنوں کے بعد بتائیں گے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بھئی اس کے اپنے بنائے ہوئے لوگ تھے. بادشاہ کے من کی نہ کہتے تو کس کے من کی کہتے؟ ہمیشہ حاکم یہی چاہتا ہے کہ جب بھی ہو میرے من کی بات ہو. توجہ، میرے من کی بات ہو. توجہ. لیکن ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے حسین کے منبر سے کہ جب بھی جہاں بھی ہو، یا اللہ کے من کی بات ہو یا رسول کے من کی بات ہو، اپنے من، اور ہمارے من کی بات وہی ہوتی ہے. وقت لیا گیا، 3 دنوں کا وقت تمام ہوا، پھر سے دربار سجا. لوگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے وہ سوال کہ بتایا جائے بنت رسول افضل ہے یا عیسی ابن مریم افضل ہے؟ لوگوں نے ایک ساتھ جواب دیا. بادشاہ ہم نے 3 دنوں کا وقت مانگا تھا، اس نتیجے پر پہنچے ہیں. آپ کے دربار سے پوری دنیا میں یہ خبر جانی چاہیے کہ عیسی ابن مریم افضل ہے. ہو گئی بات.
بادشاہ خاموش، اعلان کر دیا کہ بھائی یہ علماء ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ علماء کا ہر فیصلہ حق ہو، ضروری نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی کا فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ اگر آنکھ بند کر کے ماننا ہوتا تو نبی غدیر کے چوراہے کا تعین نہ کرتے کہ جہاں آنکھ بند کرنے سے بھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ بند کر کے نہ مانو۔ ایک شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میں دیکھیے سادہ سادہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، چونکہ ہمارے جو بزرگان ہمیں دے گئے وہ بتا گئے کہ دیکھو جب بھی باتیں کرو ایسی کرو، گفتگو جب بھی کرو خود کو بھی سمجھ میں آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے۔ اگر خود سمجھ گئے اور دوسرے نہ سمجھے تو تمہاری گفتگو کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بزرگوں نے نہیں، یہ ہمارے اماموں نے طریقہ بتایا ہے۔ اگر کوئی ہندی میں بات کرتا تھا جواب ہندی میں ملتا تھا، اگر کوئی انگریزی میں بات کرتا تھا جواب انگریزی میں ملتا، کسی بھی زبان میں بات کرتا تھا اسے جواب اسی زبان میں ملتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود کہہ اٹھتا تھا کیا یہ زبان آپ کو معلوم ہے؟ کیا یہ زبان آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا تھا کہ امام کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام کی زبان اللہ کی زبان، پورا قرآن کلام ہے اللہ کا مگر زبان ہے۔ یقین نہیں بھائی، دعویٰ کرو تو دلیل بھی دو، ضروری نہیں کہ 1 گھنٹہ بحث ہو کسی موضوع پر، فوراً آپ بتائیے تو صحیح کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھہرو، یہ تلوار دیکھ رہے ہو نا، اگر کچھ بھی غلط کہا اسی دربار میں تو میں قتل کر دیا جائے گا، اسی دربار میں تمہیں قتل کر دیا۔ سوچ سمجھ کے بولنا، اور انداز تھا کہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کے خبردار، بولنے سے پہلے سوچ لینا اگر غلط بولے۔ لیکن دوستو اگر یقین ہو علی پر تو یقین کے ساتھ زبان کو حرکت دو، جوابات عطا کرنے والا علی ہے۔ توجہ کہ ٹھیک ہے اگر میں نے غلط جواب دیا اسی دربار میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ ایک جملہ کہوں، عاشق کہ عشق کی پہچان یہی ہے، اگر جان کو خطرہ نہ ہو تو عشق کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ توجہ، میں نے اس جملے میں بہت بڑی باتیں کر دی، جان کو داؤں پر لگا کر کہ ٹھیک ہے اسی دربار میں مجھے قتل کر دیا جائے، قبول تجھے کیا بولنا ہے؟ کہ جن لوگوں نے ابھی یہ جواب دیا ہے کہ عیسی ابن مریم افضل ہیں، ان سے کہیے سوال پھر سے دہرایا جائے۔ پھر سوال دہرایا گیا، کون افضل، فاطمہ بنت رسول یا عیسی ابن مریم؟ سوال دہرایا گیا، جواب دہرایا گیا
کا وجہ بتائی جائے کہ کیوں افضل. توجہ توجہ، کیوں افضل؟ علماء ایک ساتھ کہہ اٹھے اس لیے مریم افضل ہے کیونکہ مریم کا نام قرآن میں آیا ہے. توجہ توجہ، مریم کا نام قرآن میں آیا ہے. بس ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا کہنے لگا اگر کسی بی بی کا نام قرآن میں آ جائے وہ افضل، یا جس بی بی کی زبان میں پورا قرآن آ جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے کہا تھا میں ابھی قریب ہوں گا آپ سے کہ جس کا نام فقط نام قرآن میں. اب اس بات سے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا آپ نے ہوا میں باتیں کی ہیں. ہمیں یہ زبان ہے ہی زہرا کے آنگن کی زبان. اللہ کا کلام دنیا میں پھیلا ہے تو زہرا کے آنگن کی زبان میں پھیلا ہے. عظمت اسے کہتے ہیں. بادشاہ سے کہا جواب ہو گیا یا اور کچھ بیان کروں؟ لیکن فضیلت اسی کو کہتے ہیں آدمی سنتا چلا جائے اور کہتا چلا جائے اور بیان کیجئے اور بیان کیجئے. کہ مریم کو اس لیے افضل کہا گیا کیونکہ مریم کا نام قرآن میں آیا، اس لیے مریم افضل. پھر مریم کو اس لیے افضل کہا گیا کیونکہ مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم. اسی دربار میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، یہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کا ایک بیٹا معصوم ہو وہ افضل یا جس کا پورا گھرانہ معصوم ہو. بادشاہ اور کچھ عرض کروں؟ کہاں تو کہتا جا، ہاں تو کہتا جا. اسی لیے جب بھی آپ فضیلت بیان کرتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہتا جا کہتا جا کہتا جا. فضائل کی خاصیت ہی یہی ہے کہ سنتے جاؤ گے کہتے جاؤ گے. توجہ. اس لیے آپ جب دیکھتے ہیں کوئی شاعر ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، فضائل بیان کرتا ہے تو لوگ یہی تو کہتے ہیں ہمیں کہتے جائیے سبحان اللہ واہ واہ. تو آپ سوچئے ذرا سا، کہنے لگا جس کا ایک بیٹا معصوم وہ افضل وہ افضل. مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، وہ آئے گا. فاطمہ وہ ہے جس کا آخری بیٹا آئے گا. مجھے اس دربار میں بتایا جائے کہ جب مریم کا بیٹا آئے گا اور فاطمہ کا بیٹا آئے گا تو کون نماز پڑھے گا، کون نماز پڑھائے گا؟ جو نماز پڑھے وہ افضل یا جو نماز پڑھائے وہ افضل؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا علی بادشاہ اور بیان کروں؟ کہا اور بیان کر. کہ مریم وہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، تعارف ہوا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر، توجہ، عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ کی ماں. میری جہاں تک رسائی ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک میں نے سمجھا، جب بھی مریم کا تذکرہ ہوا ہے عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے. توجہ توجہ.
تو جس ماں کا تذکرہ، ذکر، تعارف بیٹے کے ذریعے سے ہو وہ افضل، یا جس کے ذریعے سے خود باپ کا تعارف، بیٹے کا تعارف، شوہر کا تعارف ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بادشاہ یہ کہتا گیا تو بیان کرتا جا کہ یہ کہتے ہیں کہ مریم افضل ہے اس لیے کہ مریم بتول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مریم بتول ہے۔ اگر بتول افضل ہے تو فاطمہ بنت رسول بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بنت رسول بھی ہے، اور فاطمہ فقط بطول نہیں، بطول کبریٰ کو کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بطول کبریٰ، بطول کبریٰ۔ مریم اس لیے افضل کیونکہ مریم کے لیے وہاں سے کھانا آیا۔ بادشاہ دربار تیرا ہے، تیرے لوگ ہیں، مجھے کوئی تو فضیلت بیان کرنے سے روک لے۔ تو اہل بیت کی فضیلت جہاں بھی بیان ہوتی ہے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی فضیلت کی تاثیر یہی ہے، اپنا بھی ہو تو سبحان اللہ کہتا ہے، غیر بھی ہو تو سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہی تو ہے نا کہ مریم وہ ہے جس کے لیے آسمان سے کھانا آیا، آپ نے کہہ دیا افضل۔ بادشاہ مجھے بتایا جائے جس کے لیے وہاں سے کھانا آئے وہ افضل، یا جس کے ہاتھوں کی روٹیاں وہاں جائے وہ افضل؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد پر۔ چلتا وہ افضل۔ مریم عیسیٰ کی ماں، مریم عیسیٰ کی ماں ہے، سرداران جنت کی ماں نہیں ہے کہ فاطمہ سرداران جنت۔ فاطمہ کی عظمت کو کیا ہم بیان کریں، ہماری فکر محدود ہے۔ فقط ہم فاطمہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ فاطمہ کیا ہے؟ اسم ہے، ہم فقط اسم کو جانتے ہیں۔ توجہ توجہ، اور اسی اسم کے ارد گرد ہم گھومتے رہتے۔ دیکھتے ہیں نبی ذاکر بیان کرتا ہے اسی فاطمہ کی فضیلت، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ وہ ہے، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ وہ۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ فاطمہ یہ ہے، فاطمہ وہ ہے، سب کچھ، فقط ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے۔ یہ ہے اسم کا کمال۔ توجہ توجہ توجہ، یہ اسم کا کمال ہے کہ ہم فاطمہ کی یہ فضیلت، فاطمہ یہ ہے، فاطمہ وہ۔ ایک فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد مصائب کی طرف۔ میری نظر میں یوں تو شہزادی، ہم کیا فرق کر سکتے ہیں کہ یہ فضیلت بلند، یہ فضیلت بلند نہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے فقط اتنا بتا سکتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بیٹی ایسی نہیں گزری جس کو باپ نے اپنی ماں کہا ہو۔ کوئی بیٹی نہیں گزری جسے باپ نے اپنی ماں کہا ہو۔ فاطمہ وہ ہے
جسے رسول نے اپنی ماں کہا ہے امت کی ماں ہونا. ایک جملہ کہہ دوں میں آپ کے، امت کی ماں ہونا اور ہے، محمد کی ماں اور ہے. ایک صلوات میں ہے محمد والے محمد پر. فاطمہ اپنے باپ کی ماں، ابیہا، یہ لقب ہے شہزادے کا. عالم یہ ہے کہ جب بھی رسول گزرتے ہیں سلامی دیتے، ذوف محسوس کرتے فاطمہ کے. فاطمہ نے وہ کردار پیش کیا. بابا تھکا ہوا ہے، بابا پریشان ہے، بابا کو لوگوں نے ستایا ہے. زانوں پہ اپنا فوراً سر رکھ دیا. رسالت کو جہاں سکون ملتا ہو، اس فاطمہ میں کیا بیان کروں. فضیلت بھی ایسی ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں. جیسے ہی بابا گھر کے اندر تشریف لائے، چہرے کو دھلایا، ہاتھوں کو دھلایا. باپ کی محبت اور واقعی دوستو یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب ہم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بیٹا آگے بڑھے نہ بڑھے لیکن بیٹی فوراً باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی. اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی. میں محسوس کر سکتا ہوں اس محبت کو جن کے اللہ نے بیٹیاں دی. اللہ ایک بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، بتائیں، انہیں سمجھائیں. بس دوستو زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں میرے پاس، بس اتنا سمجھ لو. جس فاطمہ کو دیکھ کر رسالت کو سکون ملتا تھا، بعد رسول اس بطول کو سکون نہیں دینے دیا گیا. یہ جب تک زندہ رہی روتی رہی، مرثیہ پڑھتی رہی. کیا یہ کم ہے دوستو؟ کہ یہ کم ہے؟ باپ کی جدائی کا غم کیا کم تھا؟ امت نے یہ صلح دیا، جس بطول کی تعظیم کو خود رسالت بلند ہو جائے، اسی گھر کو لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جلانے آ گئے. بس دوستو مجھے مصائب نہیں پڑھنا، چونکہ پہلی مجلس، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری مجلس، تیسری مجلس جو بھی پڑھے گا وہ پورے مصائب پڑھے گا. میں فقط ایک دو جملے آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مصائب ہی پڑھے جائیں.
اگر مثال سے آنسو نکل آئے تو سمجھ لیجیے کہ وہی مسائل ہمارے محلے میں یا کسی مولوی کی کوئی بیٹی ہو، لوگ اس کی زندگی میں کتنا اسے چاہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو یقین ہوتا ہے کہ میرے گزر جانے کے بعد میری بیٹی تنہا نہیں ہوگی، میرے ہمسائے، محلے والے، چاہنے والے ضرور اس کی خبر گیری کریں گے۔ دوستو، یہی تو کہہ کے رویا کرتی تھی بطول۔ بابا پوچھنے کی بات تو چھوڑیے، مجھے سکون سے رونے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہاں ارباب اعضاء، ایک دن مولا کائنات قبر رسول کے قریب پہنچے ہی تھے، کیا دیکھا؟ بی بی سیدہ زارو قطار رو رہی ہے۔ بی بی سیدہ کو علی نے روتا ہوا دیکھا تو کہا، فاطمہ کیا بات ہے، آج تمہارے رونے کا انداز الگ ہے۔ دوستو، جب اپنا کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے نہ تو دل اور بھر آتا ہے، آنسو اور نکلنے لگتے ہیں۔ علی کا ہاتھ تھام کے بی بی سیدہ نے کہا، اے علی میرے ساتھ آؤ۔ اے علی میں کیسے نہ روؤں، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے بابا کو روتی تھی، لوگوں نے اس درخت کو ہاں ارباب اعضاء، بیوی تب بھی بے سایہ تھی، آج بھی بے سایہ ہے۔ خدا کرے کہ جلد سے جلد جنت البقیہ کی تعمیر ہو جائے، دعائیں بھی کرتے رہیے گا سکون سے۔ بس ارباب اعضاء، بس ایک جملہ اور، وصیتیں ہوتی ہیں۔ آخری وقت جب آتا ہے، ماں کو اپنے بچے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں موت کے ڈر سے رو رہی ہے، نہیں، ماں موت کے ڈر سے نہیں روتی ہے، ماں تو یہ سوچ کے روتی ہے کہ میرے بعد انہیں کون سنبھالے گا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی ہے، یہ سوچ سوچ کے روتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں۔ بس ارباب اعضاء، شہزادی نے ایک وصیت کی تھی، ایک وصیت بہت سی ہے، فقط ایک وصیت۔ اے علی، دیکھو میرے قبر پر قرآن کی تلاوت کرنے آنا، مگر اے علی، اہم وصیت یہ ہے کہ میرا حسین اگر کبھی پانی مانگے، ایسا نہ ہو میرا لال پانی مانگے، پانی نہ ملے اور پیاسا رہ جائے۔ بس ارباب اعضاء، یہی وصیت مجھے پڑھنی ہے۔ مولا کائنات قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا نے کوئی نیا مصائب نہیں پڑھا، مجھے نیا مصائب نہیں پڑھنا ہے، مجھے شہزادی کے مصائب پڑھنا ہے۔ رونے کے لیے کیا یہ مصائب کم ہے؟ رونے کے لیے یہ مصائب کم نہیں ہے۔
مولا کائنات قرآن کی تلاوت کر رہے، اچانک قبر لرزنے لگی۔ فاطمہ بنت رسول، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ یہ قبر لرزنے لگی۔ بس جواب سنیے گا دوستو، ایک بیٹی کا بھی کردار شہزادی نے اس طرح نبھایا، اور ایک زوجہ کا بھی اور ایک ماں کا بھی کردار کہ مثال نہیں ملتی شہزادی کی، مرنے کے بعد بھی بچوں کی فکر ہے۔ اے علی قرآن کی تلاوت بند کر دو، میرا حسین پانی مانگ رہا، علی جلدی کرو۔ علی گھر تشریف لے گئے، میں کہوں گا اے شہزادی، آپ کو قبر میں بھی حسین کا اتنا خیال کہ حسین پیاسا نہ رہ جائے، لیکن یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی بھوک و پیاس کوئی پانی پلانے والا نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ